السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 5 جون کی صبح کا ٹائم تھا، نماز فجر کے بعد یعنی 5 بجے ایک آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا شاپر ہے اور اس شاپر میں کوئی چیز ہے لپیٹی بھی اچھے سے۔ اب یہ ہاتھ میں شاپر پکڑے جا رہا ہے اور جاتا کہاں ہے؟ اپنے سگے بھائی کے گھر۔ گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، یعنی تھوڑا سا اگر اوپر ہو کے دیکھا جائے تو گھر کے اندر جھانکا جا سکتا ہے۔ یہ دیوار کے بالکل ساتھ 2-3 اینٹوں کی تہ لگا کے ایک تھڑی سی بناتا ہے، اس کے اوپر چڑھتا ہے اور اندر جھانکتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، سب کے سب سو رہے تھے، یعنی خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں، خوب گہری نیند، سب کے سب سو رہے تھے۔ تسلی ہو گئی، جمپ لگائی اندر جا کر یہ سیدھا اپنے بھائی کی بیٹی یعنی کہ اس کی لگی بھتیجی اس کے کمرے میں سیدھا چلا جاتا ہے۔ جا کر وہ شاپر جو ہاتھ میں تھا اس کو کھولا، اس میں سے تیز دھار آلہ نکالا اور بھتیجی کو وار پہ وار کر کے مار ڈالا۔ بھتیجی نے چیخو پکار کی، گھر والے اٹھ کر دیکھا اور اس کو وہیں پر قابو کر لیا۔ اس کو فوراً سے کور کرنے کے بعد ہاسپٹل لے کر گئے۔ یہ بھتیجی جس پر وار پہ وار کیے تھے 2 سے 3 دن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی اور اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بہت سے سوالات اس خبر پر، اس کیس پر جنم لیتے ہیں، جن کے جوابات آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور میں نے تو اس پر کافی کام کر ہی لیا ہے۔ پولیس انوالو ہو چکی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے تفتیش کر لی، تو تفتیش میں کیا نکالا، حقائق کیا سامنے آئے، کہاں چچا کہاں بھتیجی، عمروں کا فرق، رشتوں کا فرق، تو پھر اس کے ساتھ ایسی کیا دشمنی تھی جبکہ وہ رہتے بھی اکیلے تھے، الگ تھے، اس کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس نے پولیس کو بتائی ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ بندہ کون تھا، کیا تھا، کس کا معاشر تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا، اور لاہور کا علاقہ سمن آباد ہے جہاں کا یہ وقوع ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کا سارا ملتا ہے لاہور کے علاقہ اچرا سے۔ اختر عباس گھر کے سربراہ ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے۔ اختر ایک ریڑی بان ہے، موسمی سبزیاں بیچتا ہے اور پھر کبھی موسمی پھل بیچتا ہے، تھوڑے بہت، یہی ذریعہ معاش ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اختر بڑا بگڑا ہوا بھی ہے۔ اختر ایک پکا ہیبیچول ایڈکٹڈ نشئی ہے، بہت زیادہ نشہ کرتا ہے، اور جب نشہ کر لیتا ہے گھر آتا ہے، آ کے اپنی بیوی کو نشے میں دھو کے بہت مارتا پیٹتا ہے۔ یہ اس کا معمول ہے، اور اب بیوی اور گھر والے بھی تنگ آ چکے ہیں، سب کو پتہ ہے اس کی حرکتوں کا۔ پوری برادری سمجھاتی ہے، بار بار سمجھاتی ہے، ہر حربہ آزماتی ہے، لیکن اختر سنے اور سمجھے تو پھر نہ، کیونکہ اختر کا دماغ نہ سننے کو تیار تھا نہ سمجھنے کو، اور دماغ تو آلریڈی نشے میں دھوتا تھا ہر ٹائم۔ سارا خاندان ان حرکتوں کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق، ملنا جلنا ختم کر چکا تھا۔ بیوی قدرتی طور پہ شدید بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ گیا اور سیریس کنڈیشن ہوئی۔ اب ڈیفینیٹلی اس کو دوائی کی ضرورت تھی، شدید تکلیف میں تھی، درد ہوتی تھی۔ ایک دن جب یہ آیا باہر سے، رات کو جب یہ آیا تو اس سے کہا کہ میں صبح کی تڑپ رہی ہوں، مر رہی ہوں، میں تمہیں کوئی احساس ہے کہ دوائی لا دو؟ میں نہیں اب اس قابل کہ کچھ کر سکوں، کسی سے مانگ سکوں یا بستر سے بھی اٹھ سکوں، تمہیں احساس کیوں نہیں؟ کس قسم کے آدمی ہو تم؟ یہ کہنے کی دیر ہے، کہتا ہے اچھا تمہاری زبان چل رہی، تو بیوی کو مارنے لگ گیا۔ امیجن کیجئے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، پانی پڑ گیا اس کے پیٹ میں، بہت بیمار ہے، اور یہ اس کے پیٹ میں مکے گھوڑے مار رہا ہے۔ وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی اسی ٹائم، مار کھاتے کھاتے۔ توبہ استغفار، جب اللہ کو پیاری ہو گئی، مر گئی، تو جناب آرام سے اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا، سب کو اطلاع کرتا ہے کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، بڑی بیمار تھی، پہنچو تم لوگ اتنے بجے جنازہ ہے۔ برادری ساری پہنچتی ہے، آگے ہو کے جب اس کی بیوی کے پاس جا کے چہرہ دیکھتی ہے تو بیوی کے نشان ہی نشان۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ مارا ہے تو نے اس کو، نشان ہے تو نے اس کو کیا ہے، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں مری۔ کہتا ہے بیمار ہوئی تھی تو وہ بھی کہہ دو میں نہیں مارا تھا، وہ بیماری بھی میں نہیں لگا دی تھی، تم لوگ ہر گناہ ہر الزام میرے پہ کیوں لگاتے ہو؟ سچا ہونے لگا۔ اب وہ ایک بیٹی جو گھر پر موجود تھی، وہ تو تھی نا، وہ بیٹی اس کی رشتہ داروں کو، برادری کو کہتی ہے ابو نے لاتیں ماری ہیں امی کے پیٹ میں، مکے مارے ہیں، امی اس درد میں چیختی چیختی مر گئی، امی اس طرح نہیں مری۔ اب جناب یہ نشان ابو نے ڈالے ہیں کیونکہ ابو نے بہت مارا ہے امی کو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ برادری پوری لا 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 کر کے اس کے پیچھے چڑھ گئی اور اسے لان تان کرنے لگی۔ اب جب گھر والوں نے، برادری نے کہا کہ تجھے غیرت اور شرم نام کی چیز ہے کہ ساری زندگی تیرے ساتھ رہی، تیرے مسئلے مسائل تیری ماریں کھائیں کہ گھر نہ خراب ہو جائے، اور اب آ کے تو نے
بجائے اس کے کہ تو ٹھیک ہوتا یا اس کی خدمت کرتا، معافی مانگ لیتا اس سے، تو نے اس کو مار دیا۔ میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا۔ ہوتا کیا ہے، یہ برادری پھر سے ایک مرتبہ پردہ ڈالتی ہے اور یہ کہتی ہے گھر کی بات گھر میں رکھیں گے، تھانے میں نہیں بتائیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری۔ اب ان سب کے دل میں ذہن میں کیا تھا میں بتاتی ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیوی مر گئی، اس نے نشوں سے باز نہیں آنا، یہ بیٹی جو یہاں رہتی ہے اب یہ اس کو نہ مار دے، اسے ہم لے جاتے ہیں۔ آپس میں یہ ڈسکشن کی۔ اختر سے کہا کہ اختر تیری بات تھانے میں پہنچا دینی ہے ہم نے، اگر تو نے اب اس بیٹی کی طرف دیکھا یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی، تیرے ساتھ نہیں رہے گی، تو نے مارا ہے اپنی بیوی کو، تیرا کیا پتا، تو اس کو مار دے نشہ کر کے۔ اب اس ٹائم بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ صرف 12 سال۔ وہ بیچاری دیکھ رہی ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا۔ اس کا جو بڑا بھائی ہے نا، اس کا نام ہے محمد مشیر۔ یہ بیٹی جو ہے اس کے لگے اس کا بڑا بھائی تایا، تو وہ کہتی ہے ہاں میں تایا کے گھر رہوں گی۔ اور پھر اختر شروع ہو جاتا ہے، نہیں 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 کیوں رہے گی، یہیں پہ رہے گی، اس کا گھر ہے، اس کا باپ زندہ ہے۔ ساری برادری مل کے کہتی ہے پولیس کو بلا لیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لے گی تیری حرکتوں کا۔ اب یہ پھنس گیا، کیا کرتا؟ پولیس کے پاس جاتا تو اس کو پتا کہ نشے پانی تماشے سب ختم، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لے جاؤ۔ بیٹی اسی ٹائم اپنے تائے اور تائی کے ساتھ چلے گئی ان کے گھر، زندگی گزرنے لگی۔ یہ جو تایا ہے نا محمد مشیر کے اپنے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ اب آ گئی یہ بیٹی بھی، تو جناب اب یہ ٹوٹل ہو گئے 5۔ جو بیٹی ایک مشیر کی ہے اس کا نام ہے انیس فاطمہ۔ اب یہ فیملی اس طرح سے رہتی تھی کہ جیسے اس بیٹی کے اختر کی بیٹی کے یہ سگے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور بہت پیار محبت، بہت خلوص ملا کہ پرانے دکھ سارے بھول گئی۔ ذرا غور سے سنیے گا میں کہہ کے آ رہی ہوں۔ 12 سال کی تھی تو تائی کے گھر آئی تھی، اب اس کی عمر 24 سال ہو چکی تھی، یعنی 12 سال اس گھر میں رہی، کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور یہ بدبخت آدمی 12 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کو ملنے نہیں آیا، حال نہیں پوچھا، خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا کہ میری کوئی بیٹی دنیا پر ہے۔ یہ اتنا بدبخت آدمی تھا۔ انیس کی عمر 28 سال، جو کہ مشیر کی بیٹی ہے اکلوتی۔ انیس بہت پیاری، بہت خوبصورت، بہت اچھی لڑکی تھی اور محلے کے سارے بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی۔ اب جہاں یہ بات آ جائے تو انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ حیا سے، محبت سے، پیار سے، احترام سے جھک جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے جھکا لی۔ انیس کی فیملی نے، امی ابو نے اس کی شادی اگست کے مہینے میں فکس کی ہوئی تھی، یعنی صرف 2 ماہ کے بعد اس کی شادی تھی۔ اب اس کی شادی تھی تو ڈیفینیٹلی تیاریاں، کپڑے، جہیز، معاملات سب اس میں مصروف تھے۔ 12 سال تو اختر آیا نہیں، یعنی اپنے بھائی کے گھر نہ آیا، اپنی بیٹی کو نہ پوچھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 12 سال کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اختر آ گیا بھائی کے گھر، کہا میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، نشے کرنے چھوڑ چکا ہوں، اکیلا پڑ گیا ہوں، میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، یہ میرے ساتھ رہے گی میرے گھر پر، میری بیٹی ہے، مجھے واپس دو، اب میں عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اور سنبھال سکتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہو گیا، لگتا ہے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، چلو شکر ہے اختر تمہیں احساس تو ہوا۔ یہ اپنی بیٹی کو لے گیا اور اپنے گھر چلے گئے، دونوں باپ بیٹی بیٹھے، کچھ دیر باتیں کی اور پھر اختر گھر سے باہر چلا گیا کسی کام سے۔ رات ہوئی، اختر آیا گھر پر واپس، تو آ کر اس نے بیٹی کو آواز دی۔ اب جب اس نے بیٹی کو آواز دی اور بیٹی نے آواز سنتے ہی اس کی طرف بڑھی تو اس کی جو حالت تھی وہ پہلے سی کنڈیشن نہیں، اس سے بدتر تھی، یعنی نشہ کر کے تو پہلے بھی آتا تھا لیکن اس مرتبہ اتنا نشہ کر رکھا تھا کہ حشر نشر، تم دیر سے کیوں آئی ہو، حالانکہ وہ اسی منٹ آ گئی بیٹی آواز دینے پہ۔ اس پر بیٹی کو پکڑا، خوب مارا پیٹا، شدید مار پیٹ کی۔ بیٹی نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نشے چھوڑ چکے، کیوں مار رہے ہو؟ اب اس کو عادت پڑ چکی تھی۔ بیٹی موقع پاتے ہی انیس کو کال کرتی، کہتی ہے انیس یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئے ابا، یہ تو مجھے مار رہے ہیں، نشے میں دھوتے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے، جلدی آؤ مجھے لے جاؤ۔ ڈیفینیٹلی اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ انیس نے فوراً یہ بات جا کے امی ابو کو بتائی، بھائی کو بتائی، اور سب کے سب آ گئے اٹھ کے، اور آ کر اختر کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے پھر وہی حرکتیں کی ہیں، تو کتنا بے شرم آدمی ہے کہ پہلے تو نے بیوی مار دی، اب تو بیٹی کے پیچھے پڑ گیا۔ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید اللہ نے تجھے ہدایت دے دی۔ یہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے شرمندہ ہونے کے، سنیے، نشہ ہی ہے نا، آگے سے کہتا ہے چلو منہ بند کرو سارے کے سارے، آ کے ادھر میرے گھر زیادہ لیکچر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری بیٹی میرے پاس رہے گی، میں ماروں میں رکھوں، تم لوگ کون ہو؟ کہتے نہیں تیری بیٹی تیرے پاس نہیں رہے گی، ہم لے کر جائیں گے اس کو۔
میری بیٹی میرے پاس رہے گی، اور پھر بیٹی کی کلائی پکڑ لی بازو زور سے تاکہ جا نہ سکے۔ بیٹی بولی چھوڑے میرا ہاتھ، میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میری ماں کو مار دیا، اب میرے پیچھے پڑے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کہتے تھے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نے نشے چھوڑ دیے، آپ نے تو پہلے سے زیادہ نشہ کیا۔ یہ کہہ کر شدید غصے کے عالم میں باپ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، جھٹکا، اور پھر تایا کے پاس آ کے کہتی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ کی بیٹی ہوں۔ تایا نے کہا چل بیٹا، اور پھر بیٹی کو لے کے آ گئے۔ کچھ دن کے بعد گھر کے حالات واپس نارمل ہوئے اور روٹین پہ رہنے لگے۔ اب یہ نشئی ہے اور بہت زیادہ نشئی ہے، اس کی سوئی اڑ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس کے ذہن میں ٹریگر کر رہی ہے ایک ہی بات، کیا مجھے بے عزت کیا، میری بیٹی چھین کے لے گئے، میری بات نہیں مانی، یہاں کیوں نہیں رہی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ان کی ایسی کی تیسی ٹریگر۔ وہ ٹریگر کرتے کرتے ہوا یہ کہ 5 جون کی رات کو ساری رات اختر خوب نشہ کرتا رہا، اور پھر جب نشہ کرنے کے قابل نہ رہا تو گر گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا تو جناب نے سفید شاپر پکڑا، بیچ میں ڈالا تیز دھار آلہ، اس کو پیک کیا، ہاتھ میں پکڑا اور سیدھا مشیر کے گھر چلا گیا۔ بھائی تھا، مشیر کے گھر اندر انٹر ہوا تو اس کو تو پتا تھا کہ میری بیٹی کس کمرے میں سوتی ہے، رہتی ہے۔ سیدھا اس کمرے میں گیا، جا کر دیکھا تو بیٹی نظر نہ آئی، بیٹی وہاں نہیں تھی۔ البتہ وہاں پر انیس ضرور موجود تھی، جو کہ اس کی رشتے میں لگی بھتیجی، مشیر کی بیٹی۔ اب اس کو جب دیکھتا ہے کہ میری بیٹی تو یہاں پر نہیں ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ انیس کو ہی وار پہ وار کرتا ہے، اسی شاپر سے نکال کے تیز دھار آلہ جو کہ یہ لے کر گیا تھا، وار پہ وار کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ وہ لہو لہان ہو جاتی ہے، چیخیں مارتی ہے، گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، اس کو قابو کرتے ہیں اور اس کو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں۔ تھانہ ملت میں ایک اقدام کا مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے، جس کا ملزم ہے اختر، اور اس مقدمے کا مدعی بنتا ہے جنید، جو کہ انیس کا سگا بھائی ہے، مشیر کا بیٹا۔ پولیس تفتیش کو شروع کرتی ہے اور پھر آگے تفتیش کرتی ہے۔ دوسری طرف انیس زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے ہاسپٹل میں۔ تفتیش میں پولیس نے پوچھا کہ تمہارا انیس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا بھائی، اس کو کیوں مارا تم نے؟ مسئلہ تو تمہاری بیٹی کے ساتھ تھا، اس نے نہیں مانی تمہاری بات، انیس کا تو کوئی ایشو نہیں تھا۔ کہتا ہے میں اس حد تک تنگ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے میرے سے میری جوان بیٹی لے لی، مظلوم بننے لگ گیا۔ یہ ہر ویسے نشئی کا، ہر کرمنل کا یہ کام ہے کہ جب پکڑائی آ جائے نا، ساتھ ہی ایک مظلوم بن جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے میری بیٹی رکھ لی زبردستی، مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوتی تھی، میں نے ان کو کہا کہ میری بیٹی دے دو، یہ زبردستی لے گئے۔ میں مارنے گیا تھا اپنی بیٹی کو، میری بیٹی مجھے نظر نہ آئی تو مجھے انیس نظر آئی، میں نے انیس کو مار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی پھر اپنے کمرے میں موجود کیوں نہیں تھی، وہاں تو مل گئی بھائی کی بیٹی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، وہ بات یہ ہے کہ بیٹی 2 دن پہلے اسلام آباد گئی تھی اپنی پھپھو کے گھر رہنے کے لیے۔ اس بارے میں گھر والے تو جانتے تھے لیکن اختر نہیں جانتا تھا، چونکہ اختر کے ساتھ تو ملنا جلنا اس طرح سے تھا ہی نہیں۔ اختر واقعی ٹھیک کہتا ہے، آیا تھا اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے، لیکن بیٹی تو جا چکی تھی 2 دن پہلے کی، یہ تو نہیں جانتا تھا، اس پر یہ کام ہوا۔ یہی وہ وجہ بنی جس سے اس بیٹی کی جان بچ گئی، لیکن انیس پہلا، دوسرا اور تیسرے دن حالت زیادہ بگڑی اور پھر وہ ہاسپٹل میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انیس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اگست میں اس کی شادی، تیاریاں، ڈھول ڈھمکے، لہنگے، چیزیں، میک اپ، جو کچھ بھی رہ گیا ہے، تیاریاں، ہونے والی دلہن، بہت کچھ چل رہا تھا، وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ماں ہر ٹائم روتی ہے، باپ ہر ٹائم روتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا اس آدمی نے۔ یہ صورتحال اور یہ کیس ہے سارے کا سارا اب تک کا، جس کی اپڈیٹس میں نے بتائی۔ تہمینہ شیخ کا میسج دھیان سے سنیے۔ نشئی جو ہوتا ہے نا، 100 میں سے 10 لوگ اگر چھوڑ بھی دیں، 100 میں سے 90 ایک طرف ہیں، اگر چھوڑ بھی دیں پھر بھی وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیسے اس کو گھر کے اندر انٹری دی، اس کی انٹری بند کر دینی تھی۔ اور خصوصی طور پہ آپ تمام لوگوں کو میں یہ کہوں کہ ہر وہ لوگ، تمام فیملیز جو ان کو پتا ہو کہ یہ بندہ نشے کرتا ہے، بھائی وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہے وہ، اس کی انٹری بند کرتے ہیں، دروازے کے اندر نہیں گھسے گا وہ۔ 2 منٹ کا برا بنا ہوا انسان بالکل ٹھیک رہتا ہے، بجائے اس کے کہ زندگی کسی کی چلی جائے۔ تو تمام کے لیے میرا میسج یہی ہے۔